اچھا جی، ایک رپورٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد آتے ہیں اپنے ان بہت 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 قداور شخصیات سے، آپ کی ملاقات کراتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، لیکن پہلے رپورٹ۔ آنکھیں تو تھی ہی نہیں اور انگلی پکڑ کر راستہ دکھانے والا باپ بھی دنیا سے چلا گیا، مگر سعدیہ نے ان ٹوٹتے لمحوں کو جوڑ کر ایسا حوصلہ اور ہمت جوڑا کہ پبلک سروس کمیشن میں اول پوزیشن حاصل کی۔ عاطف کو ایک ایسے حادثے نے اپاہج کیا کہ وہ 6 سال تک بیٹھنے سے قاصر رہا، مگر اس نے اپنے ذہن کو زنگ نہ لگنے دیا اور تعلیم کے ذریعے خود کو معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنایا۔ سعدیہ اور عاطف نے شادی کی اور اب عاطف اپنی آنکھوں سے سعدیہ کو دنیا دکھاتا ہے اور سعدیہ اپنی ٹانگوں سے اسے آنکھیں تو تھی ہی نہیں اور انگلی پکڑ کر راستہ۔ جی جناب، اب آپ نے دیکھا اس خاص کپل کی خاص رپورٹ، اور یقیناً ہم یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ حمید نقیبی کا بھی، جو اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں سے ملواتے ہیں۔ بہت شکریہ حمید آپ کا۔ چلیں جی بات چیت کا آغاز کریں، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ ویسے میں عاطف سے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں کہ عاطف، آپ اور سعدیہ، آپ دونوں ماشاءاللہ سے ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی بھی ہے، یہ تو میں بعد میں پوچھوں گا کیسے، لیکن آپ جتنے موٹیویٹڈ ماشاءاللہ سے، جو ایک مسکراہٹ اور ساری چیزیں، آج تو ہمارے یہاں ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ناشکری بہت کرتے ہیں، یہ سب ہوا کیسے؟ مجھے بتائیے گا کس طریقے سے، اور پھر آپ اپنے آپ کو اس مقام تک، اس موٹیویشنل لیول تک کیسے لے گئے؟ What was the turning point, آصف؟ ایک 16 سال کا ینگ لڑکا تھا، بالکل عام لوگوں کی طرح کرکٹ کا بہت شوق تھا، اور اللہ نے بڑے ہائر لیول تک پہنچایا، کلب میں کھیلا، انڈر 19 ٹیم تک سلیکشن ہوئی میری۔ بس اس وقت جنون یہ ہوا کرتا تھا کہ کسی طرح بس کرکٹ ٹیم میں آنا ہے، نیشنل لیول کھیلنا ہے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ ایک دن صبح کالج جاتے ہوئے راستے میں گاڑی کافی سپیڈ سے جا رہے تھے، آپ کو پتہ ہے ینگ لڑکے تھے ہم لوگ، تو ایک دم آگے ایک بچی آ گئی، اس کو بچانے کے لیے ڈرائیور نے پوری کوشش کی بچانے کی، لیکن وہ گاڑی جب اس نے کچے میں اتاری تو اس سے کنٹرول نہیں ہو سکی اور کھمبے میں ہٹ ہوئی، اور جو ٹرانسفارمر تھا وہ میری والی سائڈ پہ گاڑی کی چھت پہ گرا اور سیدھی میری کمر پہ۔ ٹرانسفارمر؟ ہاں جی، ٹرانسفارمر۔ یہ بڑا ایک شدید قسم کا کہہ لیں ایکسیڈنٹ تھا میرا، آلدو کہ مجھے ان 2 سے 3 دنوں کا کچھ یادداشت میں نہیں ہے، لیکن جو 2 ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ہوا، کیا کیا ہوا۔ خیر جب آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا، اور جو پہلی بات سنی تھی وہ ڈاکٹروں سے یہ تھی کہ جی اب یہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میری اسپائنل کارڈ انجری جو ہوئی تھی، جو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی تھی، وہ لیول تھا T3، یعنی چیسٹ سے یہاں سے نیچے میری باڈی کمپلیٹلی پیرالائزڈ ہے، اور پسلیاں کافی ٹوٹیں جو لنگز میں گھس گئی تھیں، اس کی وجہ سے سانس لینے میں بھی ایشو تھا۔ اور تو جو پہلی بات مجھے یاد ہے وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی یہ بیٹھ بھی نہیں سکے گا۔ اب اس وقت اس کو کیا کہیں گے مجھے نہیں پتا، بٹ دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ۔ اس چیز نے بجائے اس کے کہ مجھے شوق میں ڈالتا، مجھے اس سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوا تھا کہ اس ڈاکٹر نے میرے ماں باپ کے سامنے یہ بات کیوں کی، اور آئی واز سو اینگری ایٹ دیٹ، میں اتنا غصے میں تھا کہ میں اس پہ چلانے کے موڈ میں تھا، اس پہ بڑا غصہ کیا کہ کیوں ان کے سامنے، کیوں میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ میرے ساتھ ہوا ہے، تو آپ کا کام نہیں تھا میرے ماں باپ کو کرتے، کیونکہ اس کے بعد سے ظاہری بات ہے میرے پیرنٹس، میری والدہ اور والد دونوں رو رہے تھے میرے پاس، اور میں کچھ بھی نہیں میں ہل بھی نہیں سکتا تھا، بستر پہ سیدھا لیٹا ہوا تھا، بڑا مشکل ٹائم تھا۔ 3 ماہ ہاسپٹل میں مجھے پرمیشن نہیں تھی اٹھ کے بیٹھنے کی، اور ویسے بھی ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، تو اس 3 ماہ کے اندر صرف میں سیدھا لیٹا ہوتا تھا ایک بستر پہ، وہ امی کا CMH پنڈی میں میں تھا، اور وہ بیڈ جو تھا وہ الیکٹرک بیڈ تھا، اس کے سائڈ پہ پیڈلز تھے کہ وہ ہر 2 گھنٹے بعد میرے بھائی یا والد یا جو اس کو موو کر دیتے تھے، اس کی کروٹ کرواتے تھے میری، کیونکہ میں خود سے کروٹ نہیں لے سکتا تھا۔ تو لیکن میں نے یہ جو چیز نوٹ کی اس میں یہ تھا کہ ہر وقت میں جب بھی دیکھتا تھا تو مجھے اپنے والد روتے ہوئے نظر آتے تھے یا والدہ روتی ہوئی نظر آتی تھی، اور میں اس سے زیادہ پریشان ہوتا تھا۔ اپنی درد، وہ جتنی درد ہوتی ہے وہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، عام آدمی کی سوچ سے بھی زیادہ۔ تو لیکن اس درد سے زیادہ مجھے وہ جو آنسو گرتے تھے نا وہ میرے اوپر گرتے تھے۔ تو ایک دن مجھے یاد ہے میرے والد کیونکہ آرمی میں تھے، تو میں نے اپنے والد صاحب کو بلایا اور میں نے ان سے یہ بات کہی کہ اگر انڈیا پاکستان پہ حملہ کر دے اور ہماری جو فوج ہے وہ آگے لڑے، لیکن جو اس کے پیچھے توپ خانہ ہے جس نے آرٹلری جو ہے اگر وہ بیٹھ کے رونا شروع کر دے کہ ہمارے پہ تو حملہ ہو گیا ہے، تو کیا پاکستان جیت سکتا ہے؟
میرے والد نے کہا نہیں جیت سکتا، لیکن اس بات کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں وہ فوج ہوں جو آگے لڑ رہا ہے اس بیماری سے، اس تکلیف سے، درد سے، اور آپ لوگ میری وہ آرٹلری ہو جو پیچھے بیٹھ کے رو رہے ہو، سپورٹ دے رہی ہے، جو رو رہے ہیں میرے سامنے. تو میں بیک بون ماں باپ ہوتے ہیں نا اس ٹائم پہ. ٹھیک، وہ میں نے ان سے کہا کہ آپ میری وہ آرٹلری ہو جو بیٹھ کے رو رہے ہیں، اور مجھے ہمت دینے کی بجائے، سپورٹ دینے کی بجائے آپ لوگ صرف رو رہے ہیں. تو وہ دن اور آج کا دن، اس بات کو 16-17 سال ہو گئے، وہ میرے سامنے نہیں روئے. تو یہ وہ ٹائم تھا جس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کو رونے سے روک سکوں، کہ میں ابھی مرا نہیں ہوں، آئی ایم الائیو. اور زندہ لوگوں کے لیے رویا نہیں جاتا، ان کو پش کرنا چاہیے. تو اس کے بعد پھر 3 ماہ کے بعد ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ یہ بیٹھ تو نہیں سکتا، لیکن اس کو بہت زیادہ درد ہوگی، اگر یہ کوشش کرنا چاہے. ابھی اس نے اتنی بات کی تھی تو میں نے جتنی طاقت مجھ میں موجود تھی میں بیڈ کے اوپر خود سے بیٹھ گیا، اسی وقت بیٹھ گیا. وہ مجھے پہلے تو دیکھتا رہا حیران ہو کے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ بیٹھ کس طرح گیا ہے. اس کے بعد مجھے نہیں یاد، کیونکہ اس کے بعد مجھے اتنی پین ہوئی کہ میں واپس گرا اور ہوش نہیں آیا، لیکن میں بیٹھ گیا. اور اس کے بعد پھر میں نے ہاسپٹل میں، میرے ساتھ مطلب ایک لمبا پیریڈ تھا ہاسپٹل کا، سورج نہیں دیکھا 3 ماہ.